آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جن کے کہے ہوئے الفاظ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم مفکر امام غزالی کی۔ آئیے ان کی اس لازوال حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا صدیوں پرانی باتیں آج کی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں واقعی کوئی معنی رکھتی ہیں؟ اس کا جواب ہاں ہے۔ امام غزالی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ زمانہ بدل جاتا ہے، ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، لیکن انسان کی فطرت، اس کے بنیادی اصول وہ کبھی نہیں بدلتے۔ تو یہ امام غزالی تھے کون؟ انہیں ایک لقب ملا تھا، حجت الاسلام، یعنی اسلام کی دلیل۔ سوچئے ذرا، کتنا بڑا خطاب ہے یہ لقب ہی ان کے علمی مقام اور ان کے کام کے اثر کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو ان کی تعلیمات کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے علم اور عمل کا رشتہ۔ ان کے نزدیک یہ دونوں الگ ہیں ہی نہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ علم اگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ پاگل پن ہے، اور عمل بغیر علم کے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغام بالکل صاف ہے، جو بھی سیکھیں اس کا مقصد صرف جاننا نہ ہو بلکہ اسے اپنی زندگی میں لانا ہو، ایک مثبت تبدیلی لانا ہو۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اصل عالم وہ نہیں جس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہو، نہیں، اصل عالم وہ ہے جس کا کردار، جس کا اخلاق اس کے علم کی گواہی دے۔ اصل امتحان لفظوں کا نہیں، اعمال کا ہے۔ اچھا، تو علم اور عمل کی بات تو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد امام غزالی ہمیں اگلے قدم پر لے جاتے ہیں، اور وہ ہے زبان اور اخلاق کی طاقت۔ یعنی جو ہم نے اندر سیکھا وہ ہماری باتوں اور ہمارے رویے سے باہر کیسے نظر آتا ہے۔ زبان کے استعمال پر ان کا ایک قول سنیے، خاص طور پر غیبت یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں، دوسرے کی برائی کرنا اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچ کر دیکھیے، کتنی طاقتور مثال ہے یہ، روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کام کی برائی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ زبان پر قابو رکھنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، خاموشی میں وہ سکون ہے جو بحث میں کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ کڑوے بول زہر کی طرح ہیں جو رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ایک نرم لہجہ وہ بند دلوں کے تالے بھی کھول سکتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر مصیبتیں انسان پر اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ تو زبان پر قابو کر لیا، اب اگلا درجہ آتا ہے، اور شاید یہ سب سے مشکل ہے۔ یہ ہے اپنی اندر کی دنیا پر قابو پانا، یعنی اپنے نفس، اپنے تکبر اور دنیاوی خواہشات پر قابو پانا۔ امام غزالی ایک وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی بیماری ہے تکبر، یعنی غرور۔ جس ایک لمحے بھی انسان کے دل میں یہ آ گیا نا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، بس سمجھ لیں بربادی کا سفر وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور غصے کے بارے میں ان کی بات تو اور بھی گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں، غصہ ایک آگ ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود انسان کو جلاتی ہے، یعنی سب سے پہلا نقصان غصہ کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے۔ اصل دانائی غصے کے وقت خود کو قابو کرنے میں ہی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں صحبت کی، یعنی کمپنی کی۔ اس کے بارے میں ان کی نصیحت بڑی عملی ہے۔ وہ ایک ترتیب بتاتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے بہترین ہے نیک لوگوں کی صحبت، اگر وہ نہ ملے تو نمبر 2 ہے تنہائی، اور سب سے آخر میں نمبر 3 ہے بری صحبت۔ مطلب بری کمپنی میں بیٹھنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انتخاب اس کے کردار کو بچاتا ہے۔ تو پھر یہ دنیاوی دولت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے امام غزالی ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، دولت سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہے، جتنا بھی پیو پیاس کم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھتی جائے گی۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں امام غزالی کی تعلیمات کے بالکل مرکز پر، ان کے آخری مقصد پر، اور وہ ہے روح کی پاکیزگی کا سفر۔ ان کی ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے۔ وہ دل کو ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سوچئے گا اس بات پر، جیسے ایک آئینے پر مٹی جم جائے، دھول کی تہ لگ جائے تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح جب گناہوں کی گرد دل پر جم جاتی ہے تو وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسی لیے ان کے نزدیک عبادت کا مطلب صرف ظاہری رسومات نہیں ہے۔ سچی عبادت تو یہ بھی ہے کہ دل کو حسد سے، نفرت سے اور لالچ جیسی برائیوں سے پاک کیا جائے۔ یہ صفائی کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی باہر کی شان و شوکت میں نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے میں اور اپنی روح کو صاف ستھرا پاکیزہ بنانے میں ہے۔ یہ ایک جملہ امام غزالی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اور یہ ساری گہری باتیں ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔
सवाल ये है कि अपनी अपनी जिंदगी में रूह की पाकीज़गी का आखिर मतलब क्या है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना है।